السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کورٹ کے حکم پر ایک ایس ایچ او کو بلڈرز کے خلاف مقدمہ درج کرنا بہت ہی مہنگا پڑا، اس لیے کہ انہیں خود ان کے ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن نے جو ہے معطل کر دیا۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ سندھ پولیس میں اس وقت 8 ٹریننگ سینٹر چل رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک بھی ٹریننگ سینٹر میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ رنگروٹوں کو ان کی بنیادی تربیت فراہم کر سکے، جس کی وجہ سے بحالت مجبوری سندھ پولیس کو ہر سال اپنے نئے رنگروٹوں کو جو ہے بنیادی تربیت کے لیے جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے پاس بھجوانا پڑتا ہے۔ پروگرام میں جو ہے وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے کس طریقے سے سندھ پولیس کے 5000 ملازمین کو جو برطرف کیا گیا تھا، ان کی برطرفی کے خلاف جو ہے نہ تو سندھ حکومت نے کوئی ایکشن لیا نہ ہی سندھ پولیس نے۔ وہ سالہ سال سے جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن نہ تو سندھ حکومت نے کوئی توجہ دی نہ ہی سندھ پولیس نے، جس کے بعد بحالت مجبوری وہ جو ہے مظاہرین جو ہے برطرف اہلکار جو ہے انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا، اور آج بھی جو ہے ہائی کورٹ کے باہر ان کا مظاہرہ چل رہا تھا۔ پروگرام میں آگے جا کے پھر ہم بات کریں گے سی آئی اے کے ڈی آئی جی نعمان صدیقی 5 روزہ چھٹی پر جو ہے اسلام آباد جا رہے ہیں 1 نومبر سے۔ کیا کرنے اسلام آباد جا رہے ہیں؟ آیا روٹیشن پالیسی میں اپنا نام نکلوانے کے لیے جا رہے ہیں یا اپنی من پسند پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے؟ پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے ریشما ونڈو میں پھنس گئی، پولیس کی ریشما کون ہے، اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ گلستانی جوہر تھانے کے ایس ایچ او شاہد بلوچ نے کورٹ کے حکم پر اپنے تھانے کے حدود میں کام کرنے والے ایک بلڈرز کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ انہیں یہ مقدمہ درج کرنے کا حکم کورٹ نے دیا تھا، لیکن جب مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور اس کی اطلاع جب کسی طریقے سے ایسٹ زون کے ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن کو ملتی ہے تو وہ فون کر کے ایس ایچ او شاہد بلوچ سے معلوم کرتے ہیں کہ بھئی یہ مقدمہ تم نے کیوں درج کیا بلڈرز کے خلاف، جس پر شاہد بلوچ ایس ایچ او کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کورٹ کے حکم سے اگر میں یہ ایف آئی آر نہیں درج کرتا تو کورٹ میرے خلاف ایف آئی آر درج کر کے مجھے جیل بھجوا دیتی۔ ایس ایچ او کے اس جواب پر جو ہے ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن کو لاجواب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اطلاع یہ ملی کہ وہ ایس ایچ او کا یہ جواب سن کر غصے سے لال پیل ہو گئے، اور انہوں نے فوری طور پر جو ہے یہ کہتے ہوئے ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا کہ جب تمہیں کورٹ نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا تو تم نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت کیوں نہیں گوارا کی، یعنی کہ میں تمہارا ایمیجڈ باس ہی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے؟ جس پر جو ہے وہ ایس ایچ او کا یہی اصرار تھا کہ اگر میں ایف آئی آر درج نہ کرتا تو یہ ایف آئی آر میرے خلاف درج ہوتی اور کورٹ مجھے جیل بھجوا دیتی۔ اب میں کیا کرتا؟ جس پر ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن نے جو ہے وہ انہیں معطل کر دیا، اور یہ کرتے ہوئے ایک طریقے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کورٹ سے بڑھ کر جو ہے تمہارا ایمیجڈ باس ہے، ایمیجڈ باس کو اعتماد میں لیے بغیر ایف آئی آر درج کرنے کا یہ انعام ہے کہ انہیں معطل کر دیا۔ اب ناظرین اندازہ لگائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے یہ اطلاع ملی کہ یہ جو بلڈرز ہے اس کے تعلقات جو ہے پولیس کے گاڈ فادر سے ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ آیا گاڈ فادر کی کوئی کاروباری شراکت داری ان کے ساتھ ہے یا کہ ویسی تعلقات ہے، لیکن گاڈ فادر کے تعلقات ہونے کی ناطے جو ہے خود ثاقب اسماعیل میمن ڈی آئی جی ایسٹ کو اپنے ایس ایچ او گلستان جوہر کے خلاف جو ہے یہ راست قدم اٹھانا پڑا۔ حالانکہ ایس ایچ او کا جو ایکٹ تھا وہ قانون اور آئین کے مطابق بالکل درست تھا، اس لیے کہ جو بلڈرز تھا ان کا جو قدم تھا، ان کی جو کارروائیاں تھی گلستان جوہر کے علاقے میں جو تعمیرات کر رہے تھے وہ سراسر جو ہے غیر قانونی تھا، اور اسی غیر قانونی کارروائی کو روکنے کے لیے ہی جو ہے کورٹ نے ایس ایچ او گلستان جوہر کو ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا، اور مقدمہ درج کرنے کے بعد ایس ایچ او جو ہے وہ اپنے ہی ڈی آئی جی کے ہاتھوں معطل ہو چکے، یعنی ان کے پاس کوئی وہ راستہ نہیں تھا کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ انہیں گرنا تھا، یا تو کورٹ کے ہاتھوں انہیں جیل جانا تھا یا پھر اپنے ڈی آئی جی کے ہاتھوں انہیں معطل ہونا تھا۔ وہ بالآخر معطل ہو چکا۔
चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। सिंध पुलिस में इस वक्त 8 ट्रेनिंग सेंटर है। एक भी ट्रेनिंग सेंटर में ये सलाहियत नहीं कि वो यानी कि रंगरूटों को उनकी बुनियादी तरबियत फराहम कर सके। किस तरह से फराहम कर सकेंगे जब आप ट्रेनिंग सेंटर के जो प्रिंसिपल आपने लगाए हैं वो प्रिंसिपल तो खुद अपने बुनियादी इम्तिहान में जो है फेल थे। मेरा इशारा जो है वो इस वक्त जो सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल जो हैं उनकी जानिब है, और ख़ुद जो रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसकी जानिब है। शाद इब्न मसीह हैं और शौकत कटियान जो है सईदाबाद के हैं, अल्ताफ़ लगारी जो है वो सकरन के हैं। ये 37 DSP अपॉइंट होते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौरे हुकूमत में। उनको अपॉइंट करने वाला जो है उस वक्त के IG अफजल शिगरी होते हैं, और बाद में अफजल शिगरी जो है वहाँ से ट्रांसफ़र होकर जो है पुलिस एकेडमी के कमांडर बन जाते हैं, और वहाँ पर फिर ये जब ट्रेनिंग करने जाते हैं ये 37 पुलिस DSP साहिबान, तो उनसे जो है बुनियादी एक टेस्ट लिया जाता है। वो बुनियादी इम्तिहान जो कि रंगरूटों का होता है, कांस्टेबलों का होता है, वो इम्तिहान उनसे लिया जाता है। उन 37 DSP में से सिवाय एक DSP जो इस वक्त ईस्ट के हैं कमरवाल जसकानी, वो इम्तिहान पास करने में कामयाब हो जाए। बाकी 36 के 36 DSP जो है वो रंगरूटों का इम्तिहान जो है वो पास नहीं कर सकते, जिस पर जो है खुद अफजल शिगरी को उस वक्त अफसोस होता है कि ये मेरे हाथों कौन से कितने निकम्मे लोग जो है DSP बराह रास्त भर्ती होगा। जिसके बाद वो गुस्से में एक रिपोर्ट लिख कर भिजवाते हैं उस वक्त के IG सिंध जो है मुहिब असद को कि भाई या तो इनको उनसे बाज़ाब्ता इम्तिहान लेके दोबारा इनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया या फिर इन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए। ये एक रिटर्न में उनकी जानिब से उस वक्त एक लेटर भिजवाया जाता है। अब वो DSP जो है बाद में प्रमोट होते होते अब वो SSP बनकर, और अब बदकिस्मती से जो है उनमें से एक जो है वो सईदाबाद ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल है, और दूसरा जो है यहाँ रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल की आप हालत देखें, जिन्हें तो आलिम फाजिल होना चाहिए था, यानी कि उनको तो खुद अब तरबियत लेने की ज़रूरत है, दूसरों को क्या तरबियत देंगे। तो ये हाल है इस वक्त सिंध के पुलिस के ट्रेनिंग सेंटरों की। तो जाहिर है कि वहाँ जब उनके अपने प्रिंसिपल इतने निकम्मे हैं तो दूसरों को क्या तरबियत देंगे। फिर जाहिर है कि सिंध पुलिस को बहालत मजबूरी जो है अपने रंगरूटों को बुनियादी तरबियत देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का सहारा लेना पड़ेगा, बल्कि उन्हें ये बाकायदा उसका मुआवजा अदा करते हैं जो करोड़ों रुपयों की शक्ल में है। तो आखिर जब ये सब काम आपने दूसरों से लेना तो फिर ये ट्रेनिंग सेंटरों को आबाद करने की ज़रूरत क्या है। यानी कि इन ट्रेनिंग सेंटरों में जो भी अमला है, इंस्ट्रक्टर है, प्रिंसिपल है, उनकी तनख्वाहें आम पुलिस से दुगनी है, इसलिए कि वो वहाँ तरबियत देते हैं। तरबियत क्या खाक देते हैं कि यानी कि रंगरूटों की बुनियादी तरबियत देने के जो अहल नहीं है तो वो हेड कांस्टेबलों को, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को, सब इंस्पेक्टरों को क्या तरबियत देंगे। वहाँ सिवाय लूट मार के, खांचेबाजी के, करप्शन के इन ट्रेनिंग सेंटरों में और कुछ भी नहीं होता। अब 1500 जो है रंगरूट अभी जो नए अपॉइंट हुए अब उन्हें जो है वो भिजवाया जाएगा मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस की छावनियों में, वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका लेटर अभी DIG ट्रेनिंग इमरान याकूब की जानिब से जारी कर दी गया। इससे ज़्यादा शर्म की बात जो है ये सिंध पुलिस के ट्रेनिंग सेंटरों के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। मैं काबिल एहतराम जो है वो IG सिंध मुश्ताक महर की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करूँगा, खुदारा इस जानिब भी तवज्जो दें कि ये आपके पुलिस के ट्रेनिंग सेंटरों में ये हो क्या रहा है। के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं कि हक व सदाकत का सवाल इस तरीके से जारी हो जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बात करते हैं 5000 पुलिस एहलकारों की कि जो भर्ती हुए थे AD ख्वाजा के ज़माने में। AD ख्वाजा जब IG सिंध थे उसके दौर में या उससे पहले जो है ये 5000 पुलिस एहलकार अपॉइंट हुए थे गुलाम अहमद जमाली के ज़माने में, तो ये भर्ती हो गए थे। अब इनकी जो भर्तियां हैं ये तमाम जो भर्ती हुए थे ये क्वालिफाई करते हैं। भर्तियां इनकी कोई जालसाजी इस पर नहीं हुई है, ये तमाम उस मयार पर पूरे उतरे, जो रिक्वायरमेंट थी भर्ती की उसमें पूरे उतरे, बाकायदा इनकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। ये यानी कि रंगरूट भर्ती हो चुके थे, भर्ती हुई इनको तकरीबन साल हो चुका था। अब इनके ऑर्डर जो है वो गुलाम रसूल केरियो जो है SP थे उन्होंने जारी किए थे, यानी तमाम तर काम सही था, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ इस वजह से जो है वो उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया था कि सिंध पुलिस में वैकेंसियां नहीं थी, यानी कि एक्स्ट्रा भर्ती कर दिया गया था। इसको कहते हैं सिफारशी भर्तियां या सियासी भर्तियां।
اس سے قطع تعلق، لیکن وہ جو ایکسرسائز تھی، وہ جو معیار تھا، اس پر یہ 5000 اہلکار پورے اتر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بجائے انہیں بھرتی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے، ان کے خلاف تو آپ نے قانونی کارروائی نہیں کی، لیکن جو بھرتی ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنا ایک ایک سال جو ہے وہ ضائع کر دیا، اور جو کہ اہلیت کے تھے، ان میں کوئی بھی ایسا نکمہ نہیں تھا، کوئی بھی جیسا نہیں تھا، لیکن انہیں آپ لوگوں نے ڈسمس کیا. ایک ناکردہ خطا کے عوض آپ نے انہیں اتنی بڑی سزا دی، اور اس سزا پر آج تک جو ہے نا ان کا ازالہ کسی نے نہیں کیا. پچھلے 5 سالوں سے جو ہے وہ چکر کاٹ رہے ہیں سندھ حکومت کے، سندھ پولیس کے، لیکن کوئی ان کی جانب دیکھنے کو گوار نہیں. جس کے بعد بحالت مجبوری جو ہے انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا، اور آج بھی جو ہے وہ کورٹ کے باہر جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں برطرف کرنے میں جو ہے وہ اے ڈی خواجہ کا، اس وقت کے جو آئی جی تھے ثناء اللہ عباسی، جو اس وقت ڈی جی ایف آئی اے وہ تھے، اور خود آفتاب پٹھان، ان تینوں کا اس میں مرکزی کردار ہے. یہ ہمارے جو ہے معاشی قاتل ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ہمارا جو ہے ہمیں ملازمتوں سے برطرف کرنے والے جو ہے یہ 3 پولیس افسران ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں برطرف کیا بغیر کسی قصور کے. جو ہے ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی. ہمارے گھروں کے چولہے بجھانے والے کوئی اور نہیں، خود سندھ سے تعلق رکھنے والے 3 افسران ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم پہ الزام یہ ہے کہ ایک کا ڈومیسائل اگر جام شوروں کا ہے تو اس کی بھرتی جو ہے بدین سے کیوں کی ہے، بدین کے والے کی جو اگر اس کا رہنے والا ہے تو اس کی بھرتی لاڑکانہ سے کیوں ہوئی، لاڑکانہ کے رہنے والے کی بھرتی جو ہے وہ میت الخاص سے کیوں ہوئی. یہ ہم پہ الزام لگا کر ہمیں جو ہے وہ ڈسمس کیا. حالانکہ اس کے علاوہ اگر آپ کراچی میں جا کے دیکھیں تو کوئی ہزارہ کا رہنے والا جو ہے وہ بھرتی کراچی میں ہو جاتا ہے، سیالکوٹ کرنے والا کراچی میں بھرتی ہو جاتا ہے، پشاور کرنے والا کراچی میں بھرتی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ یعنی کہ چنیوٹ کرنے والا جو ہے وہ کراچی میں بھرتی ہو جاتا ہے، مردان کرنے والا کراچی میں بھرتی ہو جاتا ہے. ان سے کوئی نہیں پوچھتا. یعنی کہ سندھ پولیس ہے اور سندھ کے ہم رہنے والے ہیں، ہم سے جو ہے ہم پہ اتنی قدغن لگانے والے کوئی اور نہیں، خود سندھ سے تعلق رکھنے والے اے ڈی خواجہ، سندھ سے تعلق رکھنے والا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، اور سندھ سے تعلق رکھنے والا آفتاب پٹھان نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، اور ہمیں جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے ڈسمس پر ہم سروس کیا. ہمارے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جائے. ان کا یہ مطالبہ جو ہے بالکل درست ہے. میں اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے احتجاجی یہ جو پولیس اہلکاروں کو جو ہے ان کے جو لیڈر ہیں ان کو دعوت دوں گا، اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. میرا نمبر ہے 4168573283 4168573283. میں ان کی انٹرویوز جو ہے وہ نشر کرنے کا خواہش مند ہوں اگر انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، اس لیے کہ ان کے ساتھ صریحاً زیادتی کی گئی ہے. ایسے کال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ حق و اسی طریقے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. سی آئی اے کے ڈی آئی جی نعمان صدیقی بھی جو ہے وہ اب سنا ہے کہ 5 دن کی چھٹی پر جو ہے 1 نومبر سے یعنی پیر والے روز سے اسلام آباد جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اطلاع یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے روٹیشن پالیسی میں شامل ہے. جو بھی سیکنڈ فیس آ رہا ہے اس میں ان کا نام بھی شامل ہے. یہ بھی جو ہے کراچی سے ان کو یعنی صوبہ بدر سندھ سے بدر کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اب 2 روز کی چھٹی پر جو گئے تھے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس، سندھ پولیس کے سربراہ کی ایک انتہائی اہم ترین فائل لے کے گئے تھے. میں کل کے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ خود سیکرٹری اسٹیٹ افضل لطیف کے پاس. اب یہ پتہ چلا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی کے مطابق کہ وہ فائل جو ہے وہ ناصر آفتاب سے متعلق تھی. ایک طریقے سے مس کنڈکٹ رپورٹ ہے کہ ناصر آفتاب کیا کرتے رہے سندھ پولیس میں، لاڑکانہ میں ڈی آئی جی تو کیا کرتے رہے، جب ایس ایس پی یہاں پر آئے تو اس وقت کیا کرتے، ان کے اثاثے کیا تھے اور اثاثے کتنے بڑھ گئے. یعنی ایک طریقے سے ایک چارج شیٹ ان کے خلاف جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ نے مرتب کی تھی، ان کی کرپشن سے متعلق اور ان کے جو ہے دوسرے غلط سلط حرکتوں سے متعلق. اور یہ انہوں نے یعنی کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ہاتھوں جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ کو پہنچا دی کہ بھئی یہ ان کے کارنامے یہ ہے. یعنی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ روٹیشن پالیسی میں شامل کرے، اس لیے کہ ان کے تعلقات جو ہے وہ سندھ حکومت سے بہت ہی گہرے ہیں. سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے ان کا ٹرانسفر نہیں کر سکتے، نہ ان کے خلاف کوئی اور کارروائی کر سکتے. اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ دوسرا شارٹ کٹ اختیار کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کا کاندھا استعمال کر ان کے ذریعے جو ہے یہ رپورٹ سیکرٹری اسٹیٹ افضل لطیف کو بھجوائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ آفیشیل ہے یا ان آفیشیل،
क्योंकि बिजनेस ऑफ रूल ऑफ बिजनेस के तहत जो है वो सिंध का जो आईजी है वो सिंध हुकूमत को बाईपास करके ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वफाक को भिजवाने का मजाज नहीं है, और नहीं वफाक जो है सेक्रेटरी स्टेट जो है ऐसी कोई सरकारी फाइल जो है वसूल कर सकता है जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ जो है चेन ऑफ कमांड या उसके थ्रू प्रॉपर चैनल अगर नहीं आई हो तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इतला ये मिली कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है और अब कार्रवाई करने भी जा रहे हैं नासिर आफ्ताब के खिलाफ। कार्रवाई क्या होगी, उनके इख्तियार में यही है कि उनका नाम शामिल कर दे रोटेशन पॉलिसी में, जो कि उनका इख्तियार है। अब इसी मकसद के लिए जो है सेकंड फेज में यह भी इत्तला मिली कि खुद सिंध पुलिस के सरबराह के हुक्म पर या उनके मशवरे पर जो है उन्हीं का चहीता उन्हीं का लाडला जो है अब CIA के जो DIG नुमान सिद्दीकी भी 5 रोज़ा छुट्टी पर जो है 1 नवंबर से जो है वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, और उनको भी जो है सेक्रेटरी स्टेट अफजल लतीफ़ से मुलाकात करने की ताकीद की है ताकि वो जाके उन्हें कन्विंस करे और अपना नाम जो है वो उस लिस्ट से कटवा कर अपनी जगह पर जो है नासिर आफ्ताब का नाम जो है वहाँ पर मेंशन कर दें। यानी कि आप देख लें कि क्या ये हो क्या रहा है। झगड़ा किससे है, अपना ओमनी ग्रुप से। अब मोहसिन कशी की भी हद हो गई, यानी जिस ओमनी ग्रुप ने उन्हें IG लगाया आउट ऑफ टर्न, अब उन्हीं के से जो है उनके जब मुखालफत हो गई तो अब उनके लाडलों को या उनके लगाए हुए DIGs के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाइयाँ की जाती है, अब अंदाज़ा लगाएं। पहले एडिशनल IG कराची को इस्तेमाल किया उनका कांधा, उसके बाद जो है अब नुमान सिद्दीकी DIG को भी मुबैना तौर पर इतलात के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो उन्हें इसी मकसद से जो है 5 रोज़ा छुट्टी पर जो है वो इस्लामाबाद भिजवाया जा रहा, जहाँ पर वो और भी अपने ट्रांसफ़र को जो है मैनेज करने के लिए दूसरे स्टेक होल्डर से भी राब्ता करेंगे। यही कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, आज सिंध पुलिस में जो है वो कुछ 11 ख़वातीन की जो है वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोशन का भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है IG ऑफिस से। इसमें जो है बदकिस्मती से एक खातून जो है वो इंतकाल कर गई है, उन्हें बाद मर्ग जो है प्रमोशन दिया गया है। मेरा इशारा जो है अमारा नसीम की जानिब है, जिन्हें इंस्पेक्टर तो बना दिया गया लेकिन ज़िंदगी में उन्हें इंस्पेक्टर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन ये ख्वाहिश उनके जीते जी पूरी ना हो सकी। लेकिन मरने के बाद सिंध पुलिस के सरबराह ने जो है उन्हें बिल आखिर दूसरी 10 लेडी सब इंस्पेक्टर के साथ उन्हें भी जो है वो इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी। बाकी जो ख़वातीन प्रमोट हुई हैं इस लेडी सब इंस्पेक्टर में शाजिया परवीन है, आमना रानी है, उज़्मा खान भी इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से जो है आतका पंवर है, नाहिद सादिक है, हिना मुगल है, आशी वहीद है, रिजवाना खानम है, और इस तरीके से रूमी मुजाहिद के अलावा नुसरत अली भी है। और यहाँ की जो सब इंस्पेक्टर हैं नबी बख्श की तस्लीम जो है ग़ालिबन SHO हैं ये सब इंस्पेक्टर तस्लीम, इनके पास 3 शोकास थे जिसकी वजह से इनका जायज़ प्रमोशन जो है उन शोकास की वजह से रोक दिया गया है। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले आखिरी जो हमारा आइटम है वो है रेशमा गुंडों में फंस गई। ये एक रेशमा कौन है, ये पुलिस ही से मुतालिक है, एक DIG की खबर है जो कि मैं इस रेशमा गुंडों में फंस गई का सहारा ले रहा हूँ। जिस तरीके से बहुत सारे जो हमारे पुराने दानिश्वर हैं वो भी कहानियों का सहारा लेकर जो है अपना मैसेज कन्वे किया करते थे, तो इस तरीके से मुझे भी जो है रेशमा गुंडों में फंस गई। रेशमा कौन है अंदाज़ा आप लगा लें, गुंडे कौन है आप अंदाज़ा लगा लें। ये जो रेशमा है ना ये बड़ी दिल फेंक है और इनका रिकॉर्ड शुरू से अच्छा नहीं है। जब तक जो है इस्लामाबाद में इनकी पोस्टिंग थी तो इनके नाम के चर्चे थे, लोग घबराया करते थे, ईमानदारी में उसूल परस्ती में इनका एक नाम था। लेकिन जैसे ही इनके कदम जो है सिंध में पड़ गए तो फिर रेशमा जो है बेकाबू हो गई। दिल फेंकने की आदत थी, कभी इधर दिल फेंका कभी उधर दिल फेंका, यहाँ वहाँ अच्छी अच्छी पोस्टिंग करती रही, लेती रही। लेकिन इस वक्त जो है वो ऐसे गर्दाब में फंस चुकी है कि उस पर ये सादिक आता है कि रेशमा जो है वो गुंडों में इस वक्त फंस चुकी है, जिसे यानी कि अपनी इज्जत जो है उन्हें अब बचाना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो गुंडे हैं ना रेशमा को जो है वो बमोड़ देंगे, लग ऐसे ही रहा है। कुछ उनकी अपनी हरकतें
یعنی کہ اپنی لاپرواہیاں ان کی اس وقت بہت زیادہ ہے. یعنی کہتے ہیں نا سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ اس وقت انجان بن رہے ہیں. یعنی ان لوگوں پر اس وقت اعتبار کر رہے ہیں جو خود ان کی جڑیں کاٹنے کا باعث بن رہے ہیں. میرا اشارہ ان کے اپنے ایس ایس پیز کی جانب ہے. اس ریشما کے جو ایس ایس پی ہیں وہ ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. بظاہر ان کے جو ہے وہ ہمدرد ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کی دکھ سنتے ہیں, وہ بھی اپنے دکڑے ان کو سناتے ہیں. اور ان کو ریشما کو نہیں پتا کہ یہ جن کو اپنے دکڑے سنا رہا ہے وہ جو ہے انہی کے مخالفین کے رابطے میں نہ صرف ہے بلکہ ان کے بہت زیادہ قریب ہے. بلکہ ان کی جو ہے ریشما کی ایک ایک منٹ کی خبریں جو ہے ان کے مخالفین کو پہنچا کر جو ہے ریشما کے ایک طریقے سے جو تابوت میں جو ہے وہ آخری کیل ٹھوک رہے ہیں, انہیں قبر کی جانب دھکیل. ریشما جو ہے اپنی حرکتوں سے جو ہے وہ خود اپنی قبر جو ہے کھودنے کا باعث اس وقت بن رہی ہے. میں اپنے پروگراموں میں جو ہے ریشما کو بہت دفعہ جو ہے وہ آئینہ دکھانے کی کوشش کر چکا ہوں, لیکن ریشما جو ہے ان کی جو مدوشی ہے نا اور جو ان کی جو یہ عاشق مزاجی ہے نا یہ ان کو میرا خیال ہے کہ لے ڈوبے گی. اور دوسرا ان کے مخالفین کا جو ہے یہ کام آسان کرنے جا رہی ہے. میں پھر اب اس پروگرام کے توسط جو ہے ریشما کی جو ہے وہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرو, ان غنڈوں سے جو ہے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرو. ناظرین, کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا میرپور خاص کے گٹکا فیکٹری کا, اس کا میں نے کچھ حقیقت بھی بیان کر دی تھی. اب کہتے ہیں نا کہ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں کراچی میں اس وقت جو ہے تقریباً کہتے ہیں کہ 700 کے قریب جو ہے 700 کے قریب جو ہے گٹکا فیکٹریاں چل رہے ہیں اس وقت. ماوا گٹکا فیکٹری, چھوٹے بڑے تقریباً اتنے فیکٹری. کورنگی کے علاقے میں تقریباً کہتے ہیں کہ 50-70 کے قریب چل رہے ہیں. اورنگی میں 100, 150, 200 وہاں چل رہے ہیں. کیماڑی میں تو بے حساب ہے. سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہے وہ تو بھرا پڑا ہے. سینٹرل ڈسٹرکٹ میں کہتے ہیں 300-350 کے قریب جو ہے صرف یہ گٹکا فیکٹریاں چل رہی ہیں. یعنی خود آپ چلے جائیں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا, سرجانی ٹاؤن بھی بھرا پڑا ہوا ہے اس سے. اب سوال میں پھر کہتا ہوں کہ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں اگر آپ نے کسی گٹکا فیکٹری پر چھاپا مارنا ہی تھا, یعنی سندھ پولیس کے سربراہ سے میں مخاطب ہوں کہ اگر چھاپا مارنا مقصود تھا تو یہاں اتنے تھے, پھر آپ کو سینکڑوں میل دور میرپور خاص جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرور اس میں کوئی دال میں کالا ہے, ورنہ یعنی شہر میں اتنے آپ کے گٹکا اور اس کے فیکٹری چلتی, پھر آپ کو جو ہے میرپور خاص جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آیا آپ اس گٹکا فیکٹری کو بند کرنے گئے, کروانے کی کوشش کی تھی, یا کہ اس بند شدہ جو ہے گٹکا فیکٹری کو کھلوانے کی آپ نے کوشش کی تھی؟ آئینے میں دیکھیں, جس نے چھاپا مارا بشیر بروئی صاحب, کیا آپ جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کا چھاپا جو ہے وہ قانون اور آئین کے عین مطابق تھا؟ اور کیا آپ جسٹیفائی کریں گے کہ اس چھاپے کے نتیجے میں جو ایس ایچ او وہاں کا سسپینڈ ہوا ہے شاہ جہان لاشاری, کیا ان کی سسپینشن بنتی ہے؟ خود جو چودھری اسد ہیں وہاں کے ایس ایس پی میرپور خاص, ان نے جو ہے یہ اپنے دکڑے سنائے ہیں کسی ذریعے سے ہمارے نمائندے خصوصی ہمراز رائی تک پہنچائیے اپنا یہ دکڑے انہوں نے کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ سندھ پولیس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے, سندھ پولیس کے سربراہ کی طرف سے, اور خاص طور سے جو چھوٹے آئی جی ہیں نا ان کی طرف سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے. بڑا آئی جی تو شریف ہے, وہ کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتا, لیکن بڑا سے جو ہے وہ چھوٹا آئی جی جو ہے وہ اصل آئی جی ہے. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت سندھ پولیس کے جو پی ایس پی ہیں, ایس ایس پی ہیں, ڈی آئی جی, اتنے اپنے بڑے آئی جی سے نہیں گھبراتے جتنے چھوٹے آئی جی سے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں. ان کا دورہ, ان کا اگر وزٹ ہو کبھی اندرون سندھ کی طرف تو بیچارے گھروں کو نہیں جاتے ہیں, واش روم اگر جانا تو واش روم نہیں جاتے ہیں کہ کہیں اگر ہمیں کال کر دیں تو ہم جواب کیا دیں گے. یعنی کہ اتنا ان کا خوف و ہراس ہے چھوٹے آئی جی کا. یہ کہنا ہے خود چودھری اسد کا کہ چھوٹے آئی جی نے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے. میرا اچھا ایس ایچ او اس پر جو ہے بلا وجہ جو ہے الزامات لگا کر انہیں معطل کر دیا ہے. حالانکہ اسی فیکٹری کو 4 روز پہلے جو ہے بند کیا گیا تھا. خالی فیکٹری پر جو ہے چھاپا مارنے کے لیے بشیر بروئی جیسے اچھے ایس ایس پی کو زحمت دی اور انہیں اتنے دور بھیجوایا. اگر کسی ماوا فیکٹری پر یا گٹکا فیکٹری پر آپ نے چھاپا مار دیا تو کراچی میں تو اتنے فیکٹریاں ہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں, ڈسٹرکٹ سینٹرل بھرا پڑا ہوا ہے. یعنی کہ ریکارڈ تعداد میں فیکٹریاں ہیں
करोड़ों रुपयों की वहाँ पर वजीफा जो है पुलिस के अफसरों को वहाँ से मिलता है। यही हाल वेस्ट का है, यही हाल सुरजानी टाउन थाना जो है उसमें तो लातादाद हैं। खुद कोरंगी में जाएं, आप केमाड़ी में जाएं तो आपको आप गिन नहीं सकते, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं। फिर मैं कहूँगा कि बच्चा बगल में डंडोरा शहर में। इसी के साथ अब मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।